الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد والصلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ رب العالمین وبکا نستعین. اس کے بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہمارا یہ درس کریں اور ہمیں عمل کرنے والا بنائیں. ٹھیک ہے، ہر کوئی عالم ہے. آج کے دور میں بچہ بھی عالم ہے، مگر علماء سو ہیں. یہ عالم وہ ہے علم جانتا ہے، عمل کرنے والا نہیں ہے. ان الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان لاؤ. اوکے، ایمان والے اگر ہو، ایمان لاؤ یا ایمان لے آ گئے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم عمل کریں. عالم ہر کوئی بن جاتا ہے. ارے ایسی نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے جی، حدیث میں وہ لکھا ہے، اس میں وہ ہے، اس میں وہ ہے. ہر کوئی کہتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں. قرآن کریم کو کھول کے دیکھو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نیک اگر نہیں کریں گے عمل تو ہر عمل ہے. آپ صوفے پہ بیٹھ کے، برا نہیں ماننا پلیز کان سب کے لیے میں پکڑتی ہوں اپنے، برا کوئی نہیں ماننا، ٹھیک ہے. آپ صوفے پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، کارپیٹ پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جھومر بھی دیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فین بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹا باغیچے سے ہوا بھی دے رہے ہیں. ہاں یا نا؟ مگر سب دین پہ ہے. صوفے پہ بیٹھے ہیں، صوفے کی پرواہ نہیں. کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں، کارپیٹ کی پرواہ نہیں. فین و جھومر ہے، اس کی پرواہ نہیں. باغیچہ ہے، اس کی پرواہ نہیں. کسی چیز کی پرواہ نہیں. سدھ بدھ اپنے رب پہ ہے، سدھ آخرت پہ ہے، جنت پہ ہے. کچھ بھی جنت 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 جنت، دل تڑپ تڑپ کے رہ جاتا ہے. اللہ، میں کہتی ہوں اے رب، دنیا کنکر کے میں بنگڑیاں پہنی تھی، پہن کے دیکھی کتنی چمک رہی نا اللہ تعالیٰ. یہ پہ پہنے کنکر کی چوڑی. دیکھا، خود نے دیکھا. مانا رب کی بات نکالو ابھی. دو دکھا کے دیتی ہو. دیکھا، انہوں نے رب کی بات نہیں مانے تھے. ہم ناراض ہو کے سجدہ نہیں کرنے دیے ان کو بولے پہلے عمل کرو بعد میں سجدہ کرو. تم عمل نہیں کرتے ہو، صرف سجدے کرتے ہو. تو آج وہ عمل کر کے آئی ہے اندر اللہ کے لیے. تو یہ چمک جب پہنتے ہیں، یہ ڈالو مجھے بنگڑی ہے، دیکھو اب اس میں وہ لک ہی بدل جائے گا ہاتھ کا. یہ سجاوٹ، یہ دنیا ایسی ہے. میں چوڑی پہن کے دیکھتی ہوں، اسے غور کرتی ہوں، اس پہ فکر کرتی ہوں کہ یا رحمان، یہ چوڑی میں جو رنگت دیے ہیں، عورت کو سنگار کی رنگت جو دیے ہیں، یہ رنگت ایسی دنیا ہے. عورت کی سجاوٹ، کان میں بالی، گلے میں چین، پیر میں پائل، یہ سارا سجاوٹ دیے ہیں. دنیا سجا کے دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ چھوڑ جانا ہے. کانا کے بھی ڈال لی میری پیاری بہنا. دیکھا، کان میں بھی ڈال. میں نے کہا آپ بیوہ ہیں، اللہ کے لیے کیوں نہیں سنورتی؟ اللہ کے لیے سنور کے پھر اس کے بعد اللہ کے لیے خوش ہو جاؤ. کسی اور کو نہیں دکھاؤ. رب کا حق ہے. یہ سنگار پہ رب کا حق ہے، یہ خوبصورتی پہ رب کا حق ہے.
خوبصورت پہ رب کا حق ہے، یہ جسم پہ رب کا حق ہے، زمین و آسمان پہ رب کا حق ہے، ہر شے پہ رب کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رنگت دیے ہیں، جو سجائے ہیں، یہ چمک کے کنکروں کی، ہیروں کی، یہ سارے ہمارے آنکھوں میں چھبی ڈال دی گئی ہے، ہمارے آنکھوں کے اندر سیل ڈال دی گئی ہے، سیل ہو گئی ہے آنکھوں میں، دنیا کی رنگت کی سیل پڑ گئی ہے۔ وہ سیل کو ہٹانے کے لیے خبر میں اپنے آپ کو بار بار رکھ کے سوچ لینا، یہ سیل ہٹنے کے لیے آنکھوں کے اندر سے، ہمارے آنکھوں میں سیل ہے نا، ارے ذرا پیسے زمین انشاءاللہ کانا کے دوسرے لیں گے جی، ہر دیندار کے دل میں بھی ہے، نہیں ہے پہنیں گے، جمائیں گے، اس کے بعد فوراً جمع کر کے مسجد کا کریں گے۔ ہمارے ذرے ہیں ایسے، جمع کرتے ہیں، کسی کو دکھاتے ہیں ہاں جما رہے ہیں، پہن رہے ہیں، دنیا داری کے کوئی شوہر ہوتے ہیں تو ہاں پہن رہے کریں، پھر اس کے بعد غلم گھاٹ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مسجد کا کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ تو پہننا گناہ نہیں ہے، پہننا سنت ہے، تمہارے لیے اللہ نے فرائض دیے ہیں، تو سب یہ کرتے ہوئے مگر یہ سیل ہے نا آنکھوں کے اندر، وہ سیل کو ہٹاؤ، آنکھوں کے اندر سے سیل کو ہٹا ڈالو۔ کیا لے کر آنا؟ یہ رنگت کبھی بھی کنکروں کو دیکھو، ہیرے جواہرات کو دیکھو، کوئی سجاوٹ کو دیکھو، کوئی چیزوں کو دیکھو، اللہ یہ دنیا کی کتنی تو نے رنگت دی، کیونکہ یہ حدیث کو یاد کرو، جبریل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائے، دوزخ بنائے، بنا کر بلا کر دکھائے، جنت دکھائے، تو بولے یا اللہ اس میں ہر کوئی آنا چاہے گا، تو پھر فرشتوں سے کہا پھیلا دو اس میں تکلیفوں کو پھیلا دو، اس پہ ڈال دو، پھر جبریل امی کہتے ہیں اس میں کوئی نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ایک جنت ہے۔ ربنا آتینا فی دنیا حسنہ، حسنہ حسنہ ہے، یہ حسنہ ہے، یہ دنیا حسین ہے، یہ حسنہ ہے، اب ہمیں بنانا ہے اسی حسین دنیا میں آخرہ۔ کپڑے جیسے ہم سفید پہنتے ہیں، سفید کے اوپر تھوڑا سا پیلا آ جاتا ہے تو بھی وہ سفیدی ذری ہٹ جاتی ہے، پورا سفید ہوتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ کئی گناہ ہیں ہمارے ساتھ، کئی گناہ ہیں ہمارے ساتھ، سمجھتے نہیں ہیں۔ کفن کیوں سفید پورا، برانڈ کسی کا نہیں، فقیر کا بھی نہیں، امیر کا بھی نہیں، کوئی برانڈ بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ دور سے یہ دور سے 1400 سال سے بھی زیادہ گزر گیا دور، مگر برانڈ بنا؟ آج کس کے پاس برانڈ نہیں؟ فون برانڈ کا، کپڑے برانڈ کے، برقعے برانڈ کے، مہندی برانڈ کی، ہر چیز برانڈ کی، نہیں ہے برانڈ تو صرف کفن نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ سنت کبھی نہیں بدلے گی، سنت نہیں بدلے گی۔ داڑھی آج بھی رکھنے والے لمبے رکھتے ہیں، کوئی کاٹتا نہیں ہے، کوئی اس کو شیپ نہیں کرتا ہے، ایک ہی رکھتا ہے داڑھی۔ اور آج کے دور میں کٹنگ، شیپ وغیرہ بناوٹ کافر زیادہ کر لیے ہیں، وہی سنت کو کافر رکھتے ہیں۔ کافر کے ہر چہرے کے اوپر سنت ہے، تقریباً 80% پورے کافروں کے چہروں پہ سنت آ گئی ہے، سنت پھیل گئی ہے، وہ سنت نہیں ہے، سنت کو انہوں نے کفر کیا ہے، سنت کے ٹکڑے بنا ہیں، سنت کو شیپ دے دیے ہیں۔ اس لیے میں بچے کو کہتی ہوں دیکھ، عزت سے اللہ کا خوف رکھتا ہوا ایک بار داڑھی چھوڑنے کے بعد کبھی نہیں کاٹنا، نہیں ماما ذرا جاب مل جائے، ذرا میں ڈگری ختم کر لوں، نہیں تو مجھے ایڈمیشنز نہیں ملتے، ابھی یہ کیا بات بھئی، یہ دنیا کی، یہ دنیا داری کے لوگ دنیا داری سکھا کے کہتے ہیں نہیں دیتے، حالانکہ کر رہے ہیں ایسا، مگر یقین رکھیں بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے، ہدایت دیں گے جب تک اللہ، تب تک آپ کو رزق نہیں آئے گا۔ کوئی جاب نہیں دیتا، کوئی علم نہیں دیتا، کوئی کچھ نہیں دیتا، اللہ نے کہہ دیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر ایک قدرت اللہ تعالیٰ کی اسی پہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پہ ہے۔ اب ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے تھے، سورۃ الفاتحہ ہم نے تفسیر تھوڑی گزر چکی ہے، ہم نے جب لاسٹ ٹائم پڑھے تھے، اس کی فوٹو نکال لینا، چند قرآن کی آیت اور حدیث میں نے لکھے ہیں، جو آپ ڈھونڈیں گے ملے گا نہیں، شروع سے دیکھو، بسم اللہ، لا صلاۃ، نہیں ہوگی اس کی نماز۔ اب اس کا خلاصہ میں بتاتی ہوں، فرقے یہاں سے کیا کرتے ہیں، کیسے ہٹ جاتے ہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، لا صلاۃ کا معنی نہیں نماز، اوکے، لیے من جو لم نہ یقرأ،
جو نہیں پڑھا بفاتحۃ الکتاب، جو مطلب کیا ہے اس کا، کیا ہے جو نہیں پڑھا تو کیا ہوگا اس کا، نماز نہیں ہوتی. چند فرقے کہتے ہیں، چند فرقہ کہتے ہیں بالکل بھی نہیں پڑھنا سورۃ الفاتحہ. دیکھو خلاصے کے ساتھ میں تفسیر کر رہی ہوں، کہیں فرقے اب بن کے کٹنا، فرقے بننا نہیں، جب ہم یہ کھوئیں اس میں کٹنا نہیں. اس لیے میں ڈیٹیلز لا کے رکھنا چاہتی ہوں سورۃ فاتحہ کی 2-3 ویک تک ڈیٹیلز لا کے رکھنا چاہتی ہوں. الحمدللہ یہ حدیث میں ہے کہ نماز نہیں ہوگی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. تو امام جب زور سے نماز پڑھاتے ہیں تب یہ بات ہے، خاموشی سے پڑھاتے ہیں تب نہیں پڑھنا. اس میں فرقے 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 بن گئے. آپ کو میں سمجھاتی ہوں، آپ کوئی سمجھے، آپ کوئی سمجھے، آپ کوئی سمجھے، وہی دور گزر گیا ہے. پھر اس کے بعد قسمت الصلاۃ، تقسیم کیا نماز کو. تو کا مطلب میں، تو کا مطلب میں، تھوڑا تھوڑا عربی ہمارے یہاں کے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ. اوکے، قسمت الصلاۃ، تقسیم کیا نماز کو. بینی مطلب کیا، کس کے، نی کا مطلب میرے. لاسٹ ٹائم میں نے بیان کر دی، آج کھل کے پڑھا کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ ایمان کی مضبوطی لے کے آئیں. لکھ لیں کتابیں، فوٹو لے لیں موبائلز میں، گھر میں جا کے ڈائری میں لکھ لیں. ہم خزانوں سے نکالتے ہیں، خزانوں سے ایک ایک خزانے میں ایک ایک ملتا ہے، پورے خزانے اکٹھا کرتے ہیں. آپ ایسے چلے جاتے ہیں. بناؤ ایک کتاب، بناؤ، ایسے شروعات کرو، لکھ لو، فوٹو بنا کے رکھ لو. لکھ لو، تعویذ نہیں ڈال لینا فوٹو کی، یا گھر میں شجرا بنا کے نہیں لگا لینا. اس کو پڑھ کے عمل کرنا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، تقسیم کر دیا نماز کو. قسمت الصلاۃ، تقسیم کیا نماز کو، بینی میرے درمیان، اور بین عبدی بندے کے درمیان میں. عبدی بولتے بندے کو. تو یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم میں ہے، جو لاسٹ ٹائم ہم بول چکے ہیں. جو بول چکے ہیں دوبارہ نہیں بول رہی ہوں میں، تو یہ گزر چکی ہے. من صلی صلاۃ لم یقرأ فیما بأم القرآن فہی خراج. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بغیر فاتحہ کے نماز تیری ناقص ہے. بغیر فاتحہ کے جو صلی صلاۃ، جو نماز پڑھا، لم یقرأ نہیں قرات کی اس نے سورہ فاتحہ کی، نہیں پڑھا، فیہا اس میں، بم القرآن میں سے نہیں پڑھا اس نے، تو ناقص ہے اس کی نماز. تو جو اہل حدیث کو نہیں مانتے، یا اہل حدیث صحیح کیا جماعتی سنی، یہ پورے کھچڑی ہے نہیں، یہ پیاز، یہ ادرک لہسن، یہ کوتمیر، ہری مرچی، بولو یہ پورے ملا کر دین بن گیا. نہیں نہیں، دین ایک ہی ہے. ہم کھچڑی بنا دیے، ہم کھچڑی نہیں بنائیں گے. یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میرے اور تمہارے باپ نے نہیں لکھا ہے، کسی حکمران بادشاہ کا باپ نہیں لکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تمہارے بھی نبی ہیں، جماعتیوں کے بھی نبی ہیں، اہل حدیث کے بھی نبی ہیں، سنی کے بھی نبی ہیں، شیعہ کے بھی نبی ہیں، کافر کے بھی نبی ہیں، یہودی کے بھی نبی ہیں، نصارہ کے بھی نبی ہیں، شیاطین کے بھی نبی ہیں، انس کے بھی نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں. سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے. یہ بات کو نہیں لیں گے، آپ کفر حدیث سے نہیں کر رہے ہیں. اب پرسوں میں کسی کی میت پہ گئی تھی، میں اللہ سے بہت دعائیں کر کے آئی، بہت دعائیں کی اپنے گناہوں کے لیے، ذرا تڑپ تڑپ کے آئی. کاش میں ایسی موت مر جاتی تو میرا کیا حشر ہوتا. اللہ معاف کر دے، یقین ہے تو نے معاف کر دیا، آئندہ یہ گناہ ہم سے کبھی نہ ہو جائے، جانے میں انجانے میں. ساری رات تک کیا بات ہو رہی ہے میت کے ٹائم پہ، یہاں پہ میں بتانا چاہتی ہوں سورہ فاتحہ کی چند چیزیں میں. حقیقت جو آپ جاتے ہو نا میتوں پہ، کسی کے میت پہ گئے تو وہاں پہ ہاں کیسے تھے، وہاں بیان ہوگا. ارے ساری رات قوالی میں رہتی تھی بات میں نے کان میں سنی. ایک زمانہ میں بھی، ہم لوگ امی کے گھر کے بعد کبھی کبھار 1-2 سال میں گئی تھی، 2 بار گئی تھی میں. پوری رات سن رہی تھی میں اللہ کی تعریف، کبھی نبی کی تعریف،
کبھی ایسے پلٹ کے سیدھا غوث اعظم دستگیر کی تعریف، پھر پلٹتے ہی خواجہ غریب اللہ نواز کی تعریف، جھوٹے فریبی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں، سب کی تعریف قرآن کہتا ہے۔ وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں سکھا کر گئے ہیں، وہ طریقے سے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، خواجہ کی چھٹی میں صبح سے شام تک رہتی تھی انہیں، دوسری تعریف، اور ایک زبان سے سنی، کھانا سب کو اچھا کھلاتی تھی یہ، الحمدللہ، یہ سب سے اچھے اخلاق سے رہتی تھی یہ، الحمدللہ۔ نماز نہیں پڑھتی تھی ہر ہمیشہ، کبھی کبھار پڑھتی تھی، کبھی نہیں پڑھتی تھی۔ یہ تعریف میت پہ جو لکھیں گے وہی لکھا جائے گا۔ ہماری کتاب تو بند کر دیں گے، مگر یہ اسپیشل بونس ملے گا، مرنے کے بعد کے لکھاوٹ کو ابھی بناتے چلو، مرنے کے بعد کوئی بولیں، فار ایگزامپل میری تعریف اللہ کی قسم کھا کے کہنا، کبھی میرا الٹا نہیں پوچھنا، سوال کروں گی میں آپ کو، صحیح بولنا ورنہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ سچ بولنا، اچھائی ہو یا برائی ہو، سچ بولنا۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، چند بہنوں سے پوچھتی ہوں، میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سمجھو میں اب مر گئی، میری میت ہے یہاں پہ، کفن پہنی ہوں سفید میں آج، میری میت یہاں ہے، کیا بولو گے میرے بارے میں؟ قرآن میں رہتے ہیں۔ ان کی ٹرن تھا، ان کا ٹرن تھا، کیا بولو گی آپ؟ ڈرنا نہیں، میں نہیں مروں گی، جب تک موت نہیں آئے گا نہیں مروں گی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، کیا بولتی؟ جو آپ کیا کر رہی وہ تعریف کریے۔ کیا بولتی؟ اچھا استعمال کرتے ہیں، اچھا بولتے ہاں، تمہیں کیا بولتی؟ میں مر گئی تو سمجھو میں مر گئی، اگزامپل۔ اب ہمیں پریکٹیکل جب تک نہیں کریں گے ہماری میتوں کی فکر نہیں ہوگی۔ میں نمونہ میت میں بھی بنی ہوں آج، اوکے؟ ہاں، تجوید سیکھے، آپ بولو، آپ کیا بولتی؟ دین سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے، دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، عمل کر کے ہاں؟ عمل کرنے والے کو کیا بولو بنائے۔ بیٹے؟ بلا گئی؟ ہاں؟ اللہ کا شکر، بولو جان، سیکھو بولنا، تب سیکھ کا پاؤ گی، بولو بیٹا، بہت محنت کرتی ہو تم، بولو۔ نہیں مروں گی انشاءاللہ، فکر کرو، نہیں مروں گی، فکر نہیں کرو، اب مجھے فرشتے اٹھا کے نہیں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے کہ اپنے آپ کو میت کا نمونہ بنو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے مجھے، ہاں، نمونہ بنو۔ بولو، کیا بولیں گے میرے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے بہت۔ یقین رکھتے، کیا بولیں گے آپ؟ کیا بولیں گے؟ ایسے کھڑے رہو گے کسی کی میت پہ، بولو گے نہیں، بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ کیا بولو گے؟ پہلے شرک بدعت میں تھے، بہت بدل گئے، الحمدللہ حق کہا، توحید پہ آ گئے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پر قائم تھے۔ قائم تھے، ظاہر کرنا کہ شرک میں تھے اور بدعت میں تھے، رب نے معاف کر دیا، رب العالمین کا رحم ہو گیا ان پہ، اور ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام پورے کرتے، راضی کرنے کے کام کرتے۔ یہ باتیں، یہ آپ جو بول رہے ہو نا دل سے، جب میں نے بولا میں میت کا نمونہ ہوں تبھی تمہارا دل کھلا ہے، ورنہ منہ نہیں کھلتا ہے۔ حفظ کرائے، حفظ کرائے۔ حفظ کرائے قرآن کریم کو۔ یہ باتیں اگر میں مر جاتی شرک و بدعت میں، میری بھی بات ہوتی، صبح اٹھتے ہی بابا جی کے ہاں جاتی، قرآن پڑھتے رہتی، مگر اللہ سورہ نازیات میں یا سورۃ الغاشیہ میں کہا جو عمل کریں گے اس کے خلاف تو تمہارے عمل ہم پھینک دیں گے۔ تو آپ سب سے میں گزارش کرتی ہوں، یہ ایک دن ہم میت بنیں گے، دعا کریں ہم اللہ تعالیٰ سے ہماری لمبی عمر دیں، صحت کے ساتھ دیں، لمبی عمر کے ساتھ ایمان دے، عمل کے ساتھ دے، ایمان دے، عمل کے ساتھ دے، وہ عمل جو تجھ کو پسند ہے ہم کو وہ عمل کرا، وہ عمل ہم سے نہ کرا جو تجھ کو پسند نہیں ہے۔ عمل کی بھی بات الگ ہے، وہ عمل جو تجھ کو پسند ہے، وہ عمل جو تجھ کو نہیں پسند ہے مجھ کو نہ کرا مولا۔ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تو مجھ سے محبت کر لے، اگر تو مجھ سے محبت کرے گا میرے آنکھ تو بن جا، میرے کان تو بن جا، میری آنکھیں تو بن جا، میری زبان تو بن جا، اللہ میرے بازو تو بن جا۔ یہ مانگتے 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 اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، گناہوں سے بچا رہے ہیں۔ ہر ضرورت کی چیز مانگنے سے پہلے، خواہش کرنے سے پہلے حاضر کر رہے ہیں مولا میرے۔ کچھ نہیں ہے میرے پاس مگر رب العالمین ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے میرے پاس
رب العالمین ہے میرے پاس، سب میرے رب کا ہے مگر رب میرے ہیں۔ میری ایک یہ دل کی ایک وہ شاعری کہتے نہیں اشعار، بڑے ہمیشہ شاعری بڑا کرتی تھی، پڑھتی کرتی تھی، جب کبھی بیٹھ کے کہتی ہوں سب کچھ تیرا ہے یا رب مگر تو ہے میرا یا رب، سب کچھ تیرا ہے یا رب تو میرا ہے یا رب، میں تیری ہوں تو میرا ہے، میں تیری ہوں تو میرا ہے، میں تیری ہوں تو میرا ہے مگر تو سب کا ہے مگر میرا بھی ہے، تو میرا ہی میرا ہے مگر سب کا بھی ہے تو میرا بھی ہے۔ کبھی محبت اظہار بیاں کرو، میں نے بوائے فرینڈ تو نہیں دیکھا، بڑی آس تھی کہ کسی کو میں چاہوں، بڑی تمنا تھی کہ میں بھی ایک لڑکی تھی، میں بھی ایک جوانی تھی، مجھے بھی کم عمری تھی، میں بھی ٹین ایج میں تھی، میری بھی تمنا تھی مگر قرآن پڑھنے والی تھی، حلال اور حرام جانتی تھی، حیا جانتی تھی، حیا سکھایا گیا تھا، غیر مرد کو دیکھنا حرام بتایا گیا تھا، ان سب چیزوں میں تھی مگر یہ تھی کہ بزرگان دین کے پاس جاتے، مانگتے نہیں تھے ہم سے، مانگتے تھے رب سے، کسی اور سے نہیں مانگتے تھے۔ شکر دیکھو وہیں بھی ادا ہے اس کی، شکر ہے اس کا، مگر ہاں جاتے تھے، ساتھ پسند کرتے تھے ان کا، مگر مزار پہ بوسہ دینا سکھایا گیا تھا، ہم کرتے تھے، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات پہ آپ آ جاؤ، عمل وہ کرو جو رب کو پسند ہے۔ یہ کہاں پڑھیں گے دعا آپ سجدے میں؟ ہمیشہ تکیہ کلام کرنا۔ چلو میں نے کہا آج میری استاد نے مجھے ایک تحفہ ایک دعا کا دیے تھے، آج میں آپ کی استادہ بنائے اللہ تعالیٰ نے، میں بنی نہیں ہوں، رب العالمین نے بنائے مجھے، بِإِذْنِ اللہ و تعالی۔ آج میں آپ کو کہتی ہوں اللہم میرا تحفہ سمجھو، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفہ دے کے گئے ہیں، ان کی امانت میں آپ کو لوٹا رہی ہوں۔ اللہم ہر سجدے میں بولا کرو، رزق کی کمی ہر ایک کو ہے، صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، صحت بھی رزق ہے، آخرت بھی رزق ہے، صلات بھی رزق ہے، قرآن بھی رزق ہے، حفظ بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، یہ محبت بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر چیز رزق ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھو، اللہم انی اسألک رزقا طیبا، اس کے بعد آپ بولو عین کی آواز، علم نافیہ، علم دے ہمیں، کیسا علم؟ نفع پہنچے ہمیں اس علم سے۔ علم تو ہر کوئی، آپ یہ بھی کتاب پڑھیں گے، وہ بھی کتاب پڑھیں گے، یہ بھی کتاب پڑھیں گے، ساری کتابیں میرے پاس پورا ریک ہے، پوری کتابیں پڑھیں گے، مگر اس میں سے کون سا تمہیں علم دیتا ہے نفع؟ تم کو نہیں معلوم، مجھ کو نہیں معلوم، ہم کہیں بھٹک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہی علم ملے گا جو تم کو نفع، مجھ کو نفع قیامت میں دے گا، دنیا میں بھی دے گا۔ اس کے بعد وَرِزْقًا طَيِّبًا علم نافیہ و، یہ اگر بولے جیت گئے، یہ اگر بولتے رہے جیت گئے، جیت گئے دنیا میں اور قبر میں اور حشر میں۔ عمل متقبلا، جو تو قبول کرے نا اللہ تعالیٰ، جو تو قبول کرے نا، مجھ سے ویسے عمل کرا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اگر ہو سکتا ہے کبھی میں ایسے عمل ویسے عمل کر دوں، فار ایگزامپل ہو سکتا ہے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، صحبت کا اثر مجھے پڑے گا، کیسی صحبت اس کا رنگ پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا عطر والوں کے ساتھ رہنا، عطر کا خوشبو کی اثر پڑے گی تم پہ، مطلب ایمان والوں کے ساتھ رہنا۔ اب میں کہیں بھی کبھی پورے تو ایمان والے نہیں ہوتے، کبھی بے ایمان ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی کہیں جانا آنا میرا ہوتا ہے طرح طرح کے، فوراً میں پڑھتے رہتی ہوں ایسا عمل کرا جو تو مجھ سے قبول کر لے، فوراً سے راستہ بدل جاتا ہے میرا، کیونکہ وہ عمل قبولیت کا نہیں ہوتا تو وہاں سے ہٹ جاتی ہوں میں۔ کبھی بیٹھ کے باتیں ہوتی چلو ہم گھومنے پھرنے چلیں، وہاں چلیں، یہاں چلیں، تب دل میں اب نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز میں ہم نے دعا پڑھ لی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے وہاں کا راستہ صاف کر دیتے ہیں آپ کا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ کا نام نہیں پکاروں گی میں، گروپ میں سب اپنے اپنے خاندان کے بھی ہوتے ہیں، آپ کا نام نہیں پکاروں گی۔ آپ کا دل کیا ہوتا اپنے کے بہنوں کے گھر میں جانے میں؟ بھی خراب ہوتا ہے، کیا ہوتا؟ پسند نہیں آتا، ہاں نماز نہیں پڑھتے، بات صحیح نہیں کرتے۔ دیکھا، یہی وہ بہن ہے گلے گلے مل کے بہنوں کے ساتھ پارٹیاں، گھومو پھرو، جاؤ آؤ سب کرو، آج بدعت چھوڑ دیے، شرک چھوڑ دیے، وہ شرک کرتے ہیں بول کے رہنا نہیں پسند،
ان کے گھر کو جانا نہیں پسند، بیٹھے تو باجی مجھے بے قراری ہو رہی ہے، کیسا کیسا کی ہو جا رہا ہے، بیٹھتی نہیں نکل کے آ جاتی ہوں، دوست ہی نہیں کر رہا ہے دل، گھر کو بلانے دل نہیں کر رہا ہے، میری حالت ایسی ہو رہی ہے، کیا یہ عملم متقبلا، یہ پڑھ رہے ہو نا، یہی وہ بات ہے. پلیز سب سے گزارش ہے، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ سلاد کی طرف آتی ہوں، ذرا ادھر ذرا ادھر، تاکہ ڈائیورشن، ایک ہی جگہ کھانا کھانے سے لوگ اکتا جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں، کیا بولا تھا کھانے کے لیے، کیا آیا تھا آسمان سے، کیا بولے لوگوں نے، یہ کھا کھا کے موٹے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرا کھانا دینا. وہ یاد رکھی ہوں دماغ میں ٹھیک ہے. الحمدللہ. پھر اب دوسری حدیث پہ آتے ہیں ہم. بغیر فاتحہ کے پڑھیں تو نماز ناقص ہے. کیوں کہتے ہیں اس کی میں خلاصہ قرآن کے اندر سے بتاتی ہوں. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا. جب پڑھا جائے قرآن تو پھر تم خاموش رہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو، فَاسْتَمِعُوا، پہلے تم سنو اور خاموش رہو. یہ سورہ الاعراف میں، یاد رکھنا، جنت تو دوزخ کے بیچ کے اندر کی چیز یہاں بھی آ گئی. اوکے، سو یہ جنت ہے نا، یہ اس میں وہ جنت کی جگہ پہ آ گئی. یہ آیت لکھی ہوئی ہے جب قرآن کوئی پڑھا جائے، قاری یا کوئی بھی پڑھے، تو آپ خاموشی سے سنو اور چپ رہو. وانصتو، سنو اور چپ رہو. یہ آیت پہ لوگ کہتے ہیں نبی کی حدیث کو نہیں لیتے. اوکے، یہ آیت پہ کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھ کر ہے نا، ہم حدیث کو کیوں لیں، حدیث کو کیوں لیں، قرآن میں لکھ کر ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب تم نماز پڑھو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے ہیں جب تم قرآن سنو. انسان اور سمجھدار انسان میں فرق ہے. اب آپ کو اگر اللہ نے سمجھ دی ہے تو دیکھو، قرآن میں لکھا ہے کہ تم قرآن سنو تو چپ رہو. جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بغیر فاتحہ کے تمہاری نماز ناقص ہے. امام پڑھے تو بھی پیچھے سے پڑھو. امام کو کیسے پڑھنا سورہ فاتحہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. ہم پیچھے پڑھ نہیں سکتے، امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، امام کے بعد پڑھنا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا سکتا. ایک سیکنڈ رکنا، سکتا ہے، ایک سیکنڈ رکے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے عرب کو گئے نا سب لوگ، حج و عمرہ دیکھا ہوگا نا، ایسا کوائٹ ہوتا ہے کعبۃ اللہ، کروڑوں کے لوگوں میں خاموشی. طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوری. الحمدللہ رب العالمین. جب تک پڑھ لیتے سکتے ہیں پیچھے ایک بال ہے. الرحمن الرحیم پیچھے والے پڑھ سکتے ہیں. اب بچوں کو میں قرآن سکھا رہی ہوں پیڈ کلاس میں. کیسے سکھا رہی ہوں؟ جانے دیتی ہوں جلدی. رکو، اگر نہیں رکو گے نا فائدہ نہیں. اب یہ کلو یاد رکھ لینا آپ سب. ایک آیت کے بعد دوسری آیت تک کوائٹ ہو جانا، اس کے بعد دوسری پڑھنا. رک کر ٹہر کر سوار کے پڑھ. کیوں حکم آیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. وہ جو بولے امام پڑھے ان کے پیچھے پڑھیں، تو امام بولنے کے بعد وقت دینا انہیں. کس کو؟ پیچھے والوں کو. اب ہمیں اچھی بات نہیں آتی سمجھو، ہمیں اردو نہیں آتی سمجھو، ہمیں عربی نہیں آتی سمجھو، عام لینگویج میں اگر بیان کریں گے ہر عام انسان کو سمجھ میں آ جائے گی. اب مقتدی بولیں گے، یہ بولیں گے، کیا جی سمجھ میں نہیں آیا، پلے اڑ گیا جی، دماغ سے چلا گیا جی. کہ میں کوشش کرتی ہوں جو نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں امام یا جو بھی ان کو کہتے ہیں، ان کے پیچھے جتنے لوگ کھڑتے ہیں ان میں سے میں بھی ہوں گی، آپ بھی ہوں گی حج و عمرہ میں. تو نہ پڑھنے کے بعد ہمیں ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا.
اب یہاں پہ اور ایک جگہ قرآن کریم میں سورہ نحل میں آتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ دو چیز قرآن میں آتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا. قرآن سنو تو قرآن کوئی پڑھے تو تم سنو اور خاموش رہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سورہ فاتحہ میں یہاں پہ بدل دیا گیا ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہے الحمدللہ کب آئی، کب نازل ہوئی، کب نازل ہوئی سورۃ الفاتحہ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے سورۃ العلق دیے. سورہ العلق کے کتنی آیتیں نازل ہوئی سب کو یاد ہے؟ اوکے.